السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے میرے پیارے بہن بھائی، امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ یوں ہی خوش اور آباد رکھے، آمین۔ تو آج میں آپ کو ناقابل فراموش ایک سچا واقعہ سناؤں گی۔ یہ کولمبیا برازیل کا ایک سچا واقعہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایڈاز اور بیولا جیسے خطرناک وائرس کے بعد دنیا کو اب ایک اور خطرناک اور عجیب غریب وائرس کا سامنا ہے۔ یہ وائرس ہے جسے ہانگ یا کوچینو کا نام دیا گیا ہے۔ کولمبیا اور برازیل میں نمودار ہوا ہے۔ اس وائرس کا شکار ہونے والا انسان یا تو مر جاتا ہے یا پھر چند روز میں اس کا چہرہ سور نما ہو جاتا ہے۔ سائنسدان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ویکسین تیار کی جائے جو اس خطرناک وائرس کو ختم کر سکے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس وائرس کا ابتدائی ہدف کولمبیا اور برازیل تھا۔ ماہرین کے مطابق ایڈز اور ایبولا کی طرح اس وائرس نے بھی سب سے پہلے منتقہار ورانی جنگلات میں کام کرنے والے محنت کشوں کو نشانہ بنایا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وائرس سب سے پہلے دریائے ایمازون کے طاس میں پائے جانے والے جنگلی سوروں اور تاپیر وسطی اور جنوبی امریکہ میں پائے جانے والا ایک دم دار جانور جو 3 فٹ اونچا اور 6 فٹ لمبا ہوتا ہے میں پھیلا، اور اس کے بعد یہ انسان کو منتقل ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہانگ وائرس کھانسنے، چھینکنے اور جسمانی رطوبت کے ملاپ سے ایک دوسرے سے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بیماری کو طاعون کے مماثل قرار دیتے ہیں۔ اس وائرس کا شکار بدقسمت شخص شروع میں تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے جوڑوں میں شدید درد اور سوجن کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ ابتدا علامت کے بعد مریض کی اندرونی اعضاء سے جسم کے اندر ہی خون رسنے لگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ناک، آنکھوں اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ عام طور پر اس وائرس کا نشانہ بننے والے 93% افراد موت کے من میں چلے جاتے ہیں۔ جو بدقسمت یا خوش قسمت زندہ بچ جاتے ہیں وہ کسی افریت سے کم نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ انسان کم اور سور زیادہ نظر آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک کم از کم 732 افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے مریضوں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے، ناک اور کان کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصاً اس حد تک موٹی، لمبی اور ہیبت ہو جاتی ہے کہ اس میں اور سور کی تھوتنی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ بال کھردرے اور موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے۔ جلد میں نوکیلے ابھار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو چھوٹے سینگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بیرن کاس کے مطابق انسانی جسم میں آنے والی یہ خوفناک تبدیلیاں محض چند روز میں مکمل ہو جاتی ہیں، اور مریض خواہ مرد ہو یا عورت اس کی شکل سور جیسی ہو جاتی ہے۔ اس مرض یا وائرس کا پہلو انتہائی دردناک ہے کہ اس مرض کا شکار ایک قابل نفرت انسان بن جاتا ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ ایک شخص جو سب کو پیارا تھا اس بیماری میں مبتلا ہو کر سب کا پیار اور محبت کھو بیٹھتا ہے۔ لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی خوفناک بیماری اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔ ہانگ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 78 ہو چکی ہے، جبکہ جو زندہ بچ گئے ہیں وہ موت سے بدتر زندگی گزارے ہیں۔ کولمبیا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے اس وائرس سے متاثر افراد کی مختلف اقسام رطوبت کی ملک اعلیٰ یونیورسٹیوں اور لیبارٹریوں کو بھیجوائی ہیں۔ اس سبب میں امریکہ کے ماہرین سے بھی رجوع کیا گیا ہے۔ سائنسدان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اس کا تعین کیا جانا چاہیے کہ یہ وائرس کس طرح عمل میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کوئی دوا ویکسین تیار کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر برن کاس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وائرس پر انتہائی سرعت سے قابو پانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کوشش میں ناکام رہے تو آنے والے چند سالوں میں یہ خوفناک بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو پھر کرہ ارض پر ہر طرف سورنما انسان ہی نظر آئیں گے۔ قارئین کرام غور فرمائیں، کیا آج ہمارا گھر ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے ایسی مخالف انقلاب کر کے شریعت اسلام کی کھلم کھلا
خلاف ورزی نہیں کر رہا؟ آئیے آج ہی ہم عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں کو ان بلاؤں سے پاک کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تلاوت قرآن پاک کو عام کریں گے، خداوند قدوس کی خوش نظری حاصل کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام لوگوں کو احکامات الہی کا پابند بنائے اور تمام شر اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔